بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کو عید کا دن بتایا ہے۔ اب الحمدللہ مسلمانوں میں جمعے کے دن کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور جمعے کے دن اچھے کپڑے پہننا اور جمعے کی نماز پڑھنے جانا اور خوشبو لگانا وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج میں نے یہاں پر 12 پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، 12 اعمال، 12 چیزیں، 12 کام، یا کہہ لو کہ 12 ضروری اہم باتیں جو جمعے کے دن کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اور ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ تو وہ 12 کام ہم کریں جمعے کے دن، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا، بالکل صاف ستھری بات ہے، الحمدللہ کرتے بھی ہیں جمعے کے دن غسل کرنا۔ دوسری سنت ہے، دوسرا کام ہے جمعے کے دن مسواک کرنا۔ عام دنوں میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا سنت ہے، بڑی تاکیدی سنت ہے، روزانہ کرنا چاہیے، بڑے فائدے کی چیز ہے، بہت ثواب کی چیز ہے، بہت سارے فائدے ہیں، دینی، دنیاوی، اخروی، ہر اعتبار سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس لیے مسواک کا تو بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ لوگوں نے آج ٹوتھ برش اور پیسٹ کو شروع کر دیا، اس کا روزانہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن مسواک جیسے عظیم سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے مسواک کا اہتمام کریں، اور جمعے کے دن خاص طور سے مسواک کا اہتمام کریں۔ دو چیز ہوئی۔ تیسری چیز خوشبو لگانا۔ خوشبو آپ کے پاس میسر ہے، اچھی اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کو محبوب تھی۔ اس لیے اگر آپ کو خوشبو سے الرجی نہیں ہے نا، تو آپ خوشبو استعمال کرنے کی عادت ڈالیں، اور خاص طور سے جمعے کے دن تو خوشبو ضرور لگائیں۔ یہ ہے تیسری سنت۔ چوتھا کام، عمدہ کپڑے پہننا۔ عمدہ، آپ کے پاس جو لباس اچھا ہو، اگر سفید لباس ہو تو بہت اچھا۔ ویسے بھی سفید لباس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہننے کی ترغیب دی ہے، اس لیے سفید لباس ہو۔ دوسرے کلر کے کپڑے بھی پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے خاص طور سے ایسے لباس پہننا جو عورتوں کے مشابہ نہ ہو، بالکل تڑک بھڑک، ایسے کہ جو ڈیزائننگ عورتیں استعمال کرتی ہیں ویسے نہیں پہننا چاہیے۔ باقی کوئی بھی کلر مرد استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سفید لباس ہو تو بہرحال اچھی چیز ہے۔ تو عمدہ لباس پہننا، عمدہ کپڑے پہننا، یہ ہوا چوتھا کام۔ پانچویں چیز، تیل لگانا۔ باقاعدہ احادیث میں تیل لگانے کی بھی ترغیب آئی ہے جمعے کے دن۔ اس لیے جب غسل کریں نا، بہت سے نوجوان شوقیہ دکھاوے کے لیے، فیشن کے لیے تیل استعمال کرنے کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ تیل اپنے سر میں استعمال کرنا اس کا بہت فائدہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ احادیث میں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل استعمال فرماتے تھے، جو بھی اس زمانے میں ہو، زیتون کا تیل ہو سکتا ہو غالباً استعمال کرتے ہوں گے، کہ اتنا کہ اس تیل کو سر میں لگانے کے بعد ایک کپڑا رکھنا پڑتا تھا، اس کے بعد آپ امامہ یا ٹوپی پہنتے تھے۔ سوچ لو کتنا تیل استعمال کرتے تھے۔ تیل استعمال کرنے سے تر و تازگی رہتی ہے، ذہن قوی رہتا ہے، دماغ کا نظام تر و تازہ رہتا ہے، باڈی کو اس سے سکون ملتا ہے، اس لیے تیل استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال جمعے کے دن تیل استعمال کرنا سنت ہے۔ چھٹی چیز، مسجد جب جائیں تو پیدل جائیں۔ اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بہت بوڑھے نہیں ہیں، آپ چل سکتے ہیں اچھے سے، تو پیدل جانا یہ سنت ہے، جمعے کے دن پیدل جانا۔ ساتویں چیز ہے مسجد جلدی جانا۔ اس میں بہت غفلت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آج کل اگر 1:30 بجے خطبہ ہے تو 1:25 میں مسجد پہنچ رہے ہیں، بہت سے تو خطبے کے وقت پہنچ رہے ہیں، بہت سے تو خطبہ چل رہا ہے ادھر اور ادھر وضو بنا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے مسلمانوں میں میرے دوستوں، تھوڑا جلدی جائیں نا میرے دوستوں، جلدی پہنچیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، سورہ کہف کا اہتمام کریں، جلدی پہنچیں گے زیادہ ثواب ملے گا، حدیث میں ترغیب آئی ہے۔ اس لیے جمعے کے دن جلدی پہنچنا، لوگ لیٹ جاتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ آٹھواں کام ہے، آٹھواں عمل جو ہمیں جمعے کے دن کرنا چاہیے، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا۔ وضو خانے پہ بیٹھے ہیں، پچھلی صفوں میں بیٹھے ہیں، بہت سے تو جلدی پہنچنے کے بعد بھی پچھلی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی مسجد میں کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، باتیں کر رہا ہے، گپے لڑا رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، امام کے قریب ہو کر عظمت کے ساتھ جمعے کی اہمیت، جمعے کی نماز کی اہمیت، خطبے کی اہمیت کو دل میں رکھ کر امام کے جتنا قریب بیٹھیں گے نا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے امام صاحب کے قریب جا کر بیٹھنا، ممبر کے بالکل قریب جا کر بیٹھنا، یہ بڑی اہم سنت ہے۔ نمبر 9 ہے جمعے کے خطبے کو خاموشی سے سننا۔ جمعے کے خطبے کو جب خطبہ چل رہا ہو، چاہے ہمیں سنائی نہیں دے رہا، وہ تو عربی زبان میں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کو غور سے سننا چاہیے۔ کھیلنا، باتیں کرنا، یہاں وہاں ادھر ادھر یا سونا، بیٹھنے کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ آپ ایسے طریقے سے بیٹھے کہ آپ کو اونگھ نہ آئے، آپ سونے نہ لگیں، آپ کو سستی نہ آئے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں پہلے خطبے میں ایسے بیٹھو، دوسرے میں ایسے بیٹھو، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ کو جیسا اچھا لگے بیٹھیں، لیکن آپ ایسے بیٹھیں کہ آپ کو نیند نہ آئے، اس کا خیال کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے خاموشی سے خطبہ سننا۔ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو چپ چاپ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاں یہ بھی دھیان رکھیں۔ آپ اپنا کام کریں، آپ غور سے خطبہ سنیں۔
یہ ہوئی نویں سنت۔ 10واں کام ہے، 10واں عمل ہے جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا۔ جمعرات کا دن جب ختم ہو جاتا ہے نا، اور جمعرات کے دن سورج ڈوب جاتا ہے، جمعرات کے دن سورج ڈوبا تو جمعے کا دن آغاز ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں نا اس بات کو کہ اسلام میں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، گویا کہ جمعے کے دن کا آغاز جمعرات کے دن کے سورج ڈوبنے کے بعد سے ہو جاتا ہے۔ درود شریف کا اس وقت سے اہتمام کریں، جتنا درود شریف کا اہتمام کریں گے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے اس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ عام دنوں میں تو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، لیکن جمعے کے دن ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے 70 رحمتیں اللہ کی اس بندے پر اترتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن خاص طور سے درود شریف بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 11 ہے جمعے کے دن دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ پریشان ہیں نا ہم، قرضے میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، بیماریوں کے اعتبار سے کیسے کیسے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی بے چارگی کا اظہار خاص طور سے جمعے کے دن کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا کریں، اور جمعے کے دن خاص طور سے 2 وقت آپ کو بتاتا ہوں حدیث کی روشنی میں جو انتہائی مقبول ہے۔ ویسے جمعے کے دن کی گھڑی تو اللہ نے چھپا کر رکھی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ 2 وقت میں زیادہ قبول ہونے کے امکانات ہیں۔ وہ کون سے 2 وقت؟ ایک امام صاحب جب خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تب سے لے کر جب تک نماز نہیں ہو جاتی، یہ جو وقت ہے یہ بڑا مقبول وقت ہوتا ہے۔ اگرچہ اس وقت ہم ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں، خطبے کے دوران دل میں دعا مانگ لیں، دونوں خطبوں کے بیچ میں دل میں دعا مانگ لیں، ہے نا، یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، بڑا مقبول وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا وقت ہے جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، یعنی سورج ڈوبنے تک کا یہ جو وقت ہے یہ تو بہت قیمتی ہے میرے دوستو۔ ہم جمعے کے دن مغرب کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد چلے جائیں اور اللہ سے لو لگائیں، ذکر کریں، اللہ سے مانگیں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ مقبول وقت ہوگا اور اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ ہو گئی 11ویں چیز۔ 12واں کام ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ 12واں کام سورہ کہف۔ سورہ کہف کی بڑی برکتیں، دجال کے فتنے سے حفاظت، ایمان اور ہدایت کا نور سے ہمارے دل منور ہونا، اس جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ملنا، نور کا ملنا، بڑی فضیلتیں ہیں، یہ سب احادیث میں آیا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن آدھے پارے کی تقریباً وہ صورت ہے، اگر ہم آدھے گھنٹے پہلے پہنچ گئے مسجد میں، 12 ساڑھے 12 بجے بھی پہنچ گئے نا، انشاءاللہ یہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اس کا اہتمام کریں۔ اس لیے میرے دوستو یہ کام ہے جمعے کے دن کرنے کے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خطبے کے وقت جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ادھر دعا ہوئی، بس بھاگ جاتے ہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگے۔ یہ صرف جمعے کے دن کا ہمارا کام ہے۔ نہا لیے، مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، واپس آ گئے، آ کے گوشت پکا لیا جمعے کے دن مسلمانوں نے اور کھا لیا، سمجھتے ہم نے عید منا لی اور جمعے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، یہ کام کرے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاوے، اور ایک دن اگر اتنا اہتمام ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت پورے ہفتے ہمیں محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی برکات سے سارے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔